ایک حدیث طیبہ میں ابھی اس کے ساتھ ہی پیش کر دوں، حضرت ابو ذر غفاری سے، جو امام نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم الی الصلاۃ، جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا، نماز کے لیے کھڑا ہے، تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہے، فلا یمسح الحصا، اس وقت آگے مثلا کنکریاں وغیرہ مٹی پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آگے کوئی چھوٹے موٹے اس قسم کے ذرات پڑے ہیں تو وہ اس کو ہٹاتا ہٹاتا بار بار سجدہ کے لیے، فرمایا بار بار ایسا نہ کرے، فإن الرحمۃ توجہہ، یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں، اس وقت جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کی رحمت بہت ہی ذوق کے ساتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہو کر کھڑی ہے، اللہ کی رحمت اسی کی طرف توجہ کر کے کھڑی ہوتی ہے، وہ رب کائنات جل جلالہ کی خصوصی نگاہوں میں ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث جبریل میں جب جناب جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں 5 سوال کیے، ایک سوال یہ تھا ایمان کیا ہے، دوسرا سوال تھا، پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے، دوسرا تھا ایمان کیا ہے، تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے، چوتھا سوال تھا قیامت کب آئے گی، پانچواں سوال تھا قیامت کی علامات کیا ہے۔ تو جو تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے، اس کے جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کرنا گویا کہ تم مشاہدہ خداوندی میں اللہ کا ذات کا مشاہدہ کرو، ورنہ یہ تو تصور کرو نا کہ وہ کتنی محبت سے تمہیں دیکھ رہا ہے، کس پیار سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فإن الرحمۃ توجہہ، اللہ کی رحمت بہت ہی ذوق کے ساتھ رب کائنات جو ہے اس کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لہذا نماز میں اس قسم کے معمولات کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کنکریاں وغیرہ یا اس قسم کی چیز خالی مٹی پہ آپ پڑھ رہے ہیں اور سامنے آ گئی تو یا کوئی اس قسم کی چیز، تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضرت معیقین بیان کرتے ہیں، امام نسائی اس حدیث کو بھی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت لا بد فاعلا فمرہ، ایک بار اگر ضروری ہے تو کر لے، بار بار ایسی یعنی ایسی حرکات نہ کرے وہ تم بارگاہ خداوندی میں کلام کر رہے ہو۔ جب میں کسی سے کلام کر رہا ہوں میری توجہ ہی ادھر نہ ہو، میں کسی سے میرے سامنے مثلا نعمان صاحب بیٹھے، میں ان کے ساتھ کلام کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں حاجی ارشد صاحب کو، یہ کہیں گے یار کلام کی کوئی آداب ہوتے ہیں، یا میں ایسی بات کر رہا ہوں میری توجہ کہیں اور ہے، بول کچھ رہا ہوں، زبان پہ جناب علی ادائیگی میں مسئلہ بن رہا ہے کہ جناب میری بات کا اصل میں ریلیونٹ نہیں بن رہا، یہ کہے گا کہ آپ کی توجہ کدھر ہے؟ تو جو بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہو اور ادھر ادھر اس کی توجہ گئی ہوئی ہو تو مزہ یہ نہیں ہے، مزہ تو تب ہے جب بارگاہ صمدیت میں آئے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اپنے اوپر ہر اس چیز کو روک لے، منع کر دے، اپنے اوپر حرام کر لے کہ اللہ اکبر کہہ کر اب بارگاہ خداوندی کی ملاقات، بس دیٹس آل۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے ہنسنا۔ نماز میں کوئی بیرونی لوگوں کی بات تھی، وہ بندہ ہنس پڑا تو یہ جملہ ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ ہاں ائمہ احناف تو یہ کہتے ہیں اس کا نماز کا مسئلہ تو وہ نماز تو ٹوٹ ہی جائے گی، اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، وہ نئے سرے سے وضو کرے گا اور آ کر دوبارہ نماز کی ادائیگی کرے گا۔ اور تیسری چیز میں 2 چیزوں کو لا رہا ہوں، کھانا پینا، کہ نماز میں کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے کھانا پینا، یہ اب نماز میں آ گیا، اب یہ منع ہو گئی۔ نماز سے پہلے کھانا کھا رہا تھا، کوئی چنے کے برابر چیز جو ہے اس کے قریب وہ اس کے دانتوں میں رکی ہوئی تھی، اگر وہ اس کو نکال کے کھا گیا تو پھر بھی نماز نہیں ہوئی، لیکن اگر بالکل چھوٹا سا کوئی ذرہ تھا اس کو نگل گیا تو اس صورت میں نماز بارم ہو جائے۔ لیکن بنیادی ساری باتوں کا ماخذ اور خلاصہ یہ ہے، ہر وہ چیز جو نماز میں خلل پیدا کرے نا وہ صحیح نہیں، موٹا مسئلہ یہ۔ اس کے بعد ایک نماز کی شرط تھی کہ ستر عورت، کہ بندہ سطر ڈھانپ کر نماز پڑھے، اس کا سطر پورا جو ہے نا ڈھانکا ہوا ہونا چاہیے، ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، لیکن اگر نماز کے دوران سطر کھل گیا تو اب نماز
کیونکہ ستر عورت نہیں رہا، اس کا پردہ نہیں رہا، لہذا ستر کھل گیا تو اب نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، پھر اپنے ستر کو درست کرنے کے بعد نماز کا آغاز کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور شرط تھی استقبال قبلہ کی، کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اگر قبلہ سے اتنا اس کا سینہ پھر گیا کہ واضح کافی سارا اس کا سینہ قبلہ رخ سے پھر گیا، تو اب کیونکہ استقبال قبلہ شرائط نماز میں تھا، وہ شرط اب مفقود ہو گئی، نہیں پائی جا رہی، تو لہٰذا اس کی نماز اسی وقت فاسد ہو جائے گی، وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا اور نئے سرے سے دوبارہ اقامت اور نماز کا آغاز کرے گا۔ لیکن اس پہ ایک بڑی آپ کو ذوق والی بات سناؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد بنی سلمہ میں جماعت کرا، مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں، مدینہ شریف میں بالکل قریب ہی وہ مسجد ہے، مدینہ شریف میں مسجد بنی سلمہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی نے دعوت کی تھی، تو آپ دعوت پہ تشریف لے گئے، کھانے میں کوئی دیر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہم پہلے نماز ادا کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ بنی سلمہ محلہ تھا، اس میں نماز کے لیے جلوہ گر ہوئے، نماز شروع کی، دل میں خواہش تھی کہ کاش قبلہ بدل جاتا، کاش قبلہ کی تبدیلی ہو جاتی، بس اسی جگہ پہ رب کائنات جل جلالہ نے فرمایا میرے محبوب قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آپ بار بار رخ انور آسمان کی طرف کرتے ہیں اور بارگاہ صمدیت میں التجا کرتے ہیں تحویل قبلہ کی، میرے محبوب آج جدھر چہرہ پھیر لیں گے قبلے ادھر بنا دیں گے، قبلہ ادھر بنا دیں۔ بس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بالکل وہاں سے چہرہ انور پھیرا، مسجد اقصیٰ کا بالکل مخالف سائڈ رخ تھا، ادھر آپ رخ انور کر کے نماز پڑھ رہے تھے، بالکل سینہ پھرتا گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے مسجد حرام کی طرف ہو گئے۔ اب لوگوں کو بڑی ٹینشن تھی، کیا کریں، اب قبلہ پہ رہیں یا کعبہ کے پیچھے جائیں۔ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، بہت مشکل فیصلہ تھا، اور جس طرح شدید رش میں بندہ ہونا تو ڈرائیور سیکنڈوں کے بھی بڑے مختصر حصے میں فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، گاڑی چلا رہا اب میں اس جگہ پہ کیا کروں، اس جگہ پہ بہت مختصر وقت تھا، کیا کیا جائے، لیکن اللہ علی الذین ھدی اللہ، جن کے دلوں پہ اللہ نے ہدایت کی مہر لگا دی تھی، انہوں نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا، اسی مقام پہ آقا کریم کے پیچھے مڑ گئے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قبلہ سے استے پھرتے کتنی جگہوں پہ جناب ان کا پھیر آیا، کتنی جگہوں پہ ان کا سینہ پھیرا، پھرتے پھر سیدھے ہوئے، لیکن نماز نہیں ٹکی۔ اسی ایک ہی زور کی نماز پہ قائم رہے، قبلہ سے پھر جانے پہ نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، جی آج تک باقی ٹوٹتی رہیں گی، لیکن وہ پھرے سے ادائے مصطفیٰ، انہوں نے اپنے آپ کو یہ جو 90 کے زاویے پہ بالکل پیچھے موڑ لیا ہے، یہ فقط تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع میں، لہذا وہ گویا پھرے ہی نہیں ہے، وہ پھرے ہیں جہاں میرے مصطفیٰ پھرے، اس لیے ان کی نماز فاسد نہیں ہوئی، ان کی نماز کامل ہوئی، اور وہ بہت خوش بخت لوگ تھے جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھی کہ جن کے دلوں کو اللہ نے ہدایت کے لیے خاص منتخب فرما کے ان کو قیامت تک کے لیے ڈگری دے دی کہ تم ہدایت پر۔ اس لیے اگر آج کسی کا اتنا چہرہ پھر جاتا ہے، سینہ پھر جاتا ہے، واضح پھر جاتا ہے، اس کی نماز فاسد ہو جائے۔